السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے شعبان کا مہینہ۔ تو حضرات گرامی، آپ اس مہینے میں جتنی بھی نفلی روزہ رکھے ثواب ہی ثواب ہے۔ کوشش یہ کریں آپ زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھنے کی، اور اس شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پابندی کے ساتھ جو ہے خوب روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ سنت بھی ہے۔ سمجھنا میرے بات آپ حضرات۔ اب جو آتا ہے نا کہ اس مہینے میں جب ہم روزہ رکھیں گے، ہر انسان کے دماغ میں یہی سوال ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہم روزہ رکھیں گے نفلی روزہ، اس کی نیت کیسے کریں گے؟ کیا ہمارے لیے سحری کا کھانا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس بات کو میں خلاصہ کروں گا آپ حضرات کے سامنے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بات کو؟ اور جو ہے نا، وہی انسان روزہ رکھے جن کی جو ہے پہلی کوئی بھی روزہ قضا نہ ہوئی ہو۔ سمجھ رہے؟ کوئی بھی اس سے پہلے فرض روزہ ان کی قضا نہ ہوئی ہو، تو وہی شخص یہ نفلی روزہ رکھے۔ اور اگر کسی شخص کی اگر روزہ قضا ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ وہ روزہ کا جو آپ سے وہ ہوئی ہے قضا ہوئی ہے، اب اس روزے کو پورا کرے، اس کے بعد نفلی روزہ رکھے۔ اور اگر کسی شخص کے اوپر اگر کوئی بھی قضا روزہ نہ ہو تو وہ نفلی روزہ رکھا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو کہ میں آپ حضرات کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزے رکھے ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ چند ایام کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ سمجھ لیں میری بات کو؟ یہ جو ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے مہینے میں خوب پابندی کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی اس بات کا بھی ذکر کیا کہ شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں جو ہے اتنے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے جتنے روزے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے تو پورے 30 روزے رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان میں کے مہینے میں اور مہینے کے مقابل جو ہے سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جو ہے نا، آپ حضرات جو ہے خوب نفلی روزہ رکھے، اور کوشش یہ کریں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو اس سے جو ہے 3 یا 4 دن پہلے جو ہے روزہ رکھنا جو ہے بند کر دے، کیونکہ اس کی ایک دو وجہ ہے، اور یہ حدیث میں آیا۔ میں آپ کو سب سے پہلے اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے وضاحت کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ کیونکہ شعبان کا آدھا مہینہ روزہ جب گزر جائے، روزہ نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے جسمانی اعتبار سے جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر وہ پورے مہینے میں یعنی شعبان کے جو روزہ ہیں 1-2 دن چھوڑ چھوڑ کے جو روزہ رکھتے ہیں اور اسی طرح پورے مہینہ رکھتے ہیں، تو اس کی ڈر یہ نہ ہو جائے کہ جب رمضان کا مہینہ جو شروع ہو جائے، جو کہ رمضان کا مہینہ جو ہے روزہ رکھنا فرض ہے، تو وہ روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو، تو اسی لیے شعبان کے مہینے تک یا شعبان کے 1-2 دن تک روزہ رکھے، پھر اس کے بعد روزہ رکھنا بند کر دے، تاکہ رمضان کا مہینے میں آپ کے لیے کوئی دشواری نہ ہو، آپ بالکل انرجی کے ساتھ پورے کے پورے روزہ رکھو۔ اب دوسرے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن قبل روزہ نہ رکھے۔ ہاں، جو شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس دن روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو، قبل مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے سے 2 یا 3 دن پہلے روزہ رکھنا بند کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو، جیسے کہ بہت سارے شخص جو ہے نا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اگر جیسے کہ یہ 29 شعبان یا 28 شعبان یا 27 شعبان اگر وہ پیر یا جمعرات آ جاتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔
اور اگر وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے جس کا اندر قوت اور انرجی ہو کہ یہ روزہ رکھنے کے بعد میں رمضان کا پورے 30 کے 30 روزے رکھ سکتا ہوں، ایک تو یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو جائے جو ہے نا رمضان کے روزہ اور یہ جو شعبان کے روزے میں ہے نا ان دونوں روزے میں فرق کرنا ہوگا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اہل کتاب ہے نا، جو اہل کتاب ہے کہ نفل اور فرض دونوں روزوں کا اختلاط نہ ہو جائے اور اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ وہ فرض روزوں کے ساتھ دوسرے روزے بھی ملا لیتے ہیں۔ جو اہل کتاب والے ہوتے ہیں نا وہ نفل روزے کے ساتھ جو ہے جو فرض روزہ رمضان کا روزہ ہے وہ ملا لیتے ہیں تاکہ اس سے مشابہت نہ ہو جائے، تو اسی لیے جو ہے رمضان سے ہے نا 3 یا 4 دن پہلے آپ روزہ رکھنا بند کر دیں تاکہ رمضان کے روزے اور نفل روزے میں کوئی مشابہت نہ پیدا ہو جائے، سمجھ میں آئے؟ اور اس روزے رکھنے کی جو ہے نا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کیسے نیت کریں، نفلی روزے نیت کرنا کیا ضروری ہے یہ، اور کیا سحری کا کھانا ضروری ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے آپ جب بھی ہے نا رات میں سونے کا ارادہ کریں، اب جب سونے کا ارادہ کریں تو آپ اپنے دل میں یہ رکھیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، سمجھ رہے میری بات کو؟ اور اگر آپ کی آنکھیں اگر سحری کے وقت اگر کھل گئی تو آپ سحری کھا لے پھر روزہ رکھ لے، اور اگر بالاتفاق آپ کی اگر آنکھ نہیں کھلتی ہے ڈائریکٹ جو ہے فجر میں جا کے آنکھ کھلتی ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھ لے پھر روزہ رکھ لے تو آپ کی روزہ ہو جائے گی۔ اس میں سحری کا کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں نیت یہ کر لے کہ میں سحری میں اٹھوں گا کل کا روزہ رکھوں گا تو آپ کے جو ہے روزہ ہو جائے گا، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، سمجھ رہے میری بات کو؟ اس میں کوئی بھی شک والی بات نہیں ہے کہ میں اگر سحری نہیں کھاؤں گا، اگر میرا سحری نہیں کھانے کی وجہ اگر روزہ نہ ہوا، نہیں، آپ بغیر سحری کھا کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ہاں نیت رکھیں کہ میں سحری میں اٹھوں گا، اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ سحری کھا کے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آنکھ نہ کھلے تو آپ نیت ہی کر لیں دل میں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا۔ تو میرے بات کو آپ حضرات اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کے دماغ میں کچھ بھی اشکال ہو تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔